حکم پروردگار ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارے ذکر کو بلند رکھوں گا۔ امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو قیامت تک کے لیے بلند رکھنا یہ وعدہ پروردگار ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد ذاکری کی تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ مقتل سوسہ بن سوہان سے لے کے دیبل خزائی سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ بر صغیر پاک و ہند میں جب یہ پہنچا تو پاکستان میں خطابت کے ساتھ ذاکری کی ایک صنف کو متعارف کروایا گیا، اور یہ ذاکری فضائل المصائب میں مومنین کے قلوب کو منور کرنے کے لیے اور مومنین تک فضائل المصائب پہنچانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کرتی رہی ہے۔ ذاکر حضرت امام حسین علیہ السلام بہت سی فضیلتوں کا مالک ہے۔ ذاکر حضرت امام حسین علیہ السلام کی بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے، اور یقیناً یہ احترام میری قوم ہمیشہ کرتی تھی، کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ گزشتہ چند سالوں سے ذاکرین سے متعلق مختلف ویڈیو کلپس اور مختلف موضوعات زیر بحث رہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں ایک واقعہ رونما ہوا۔ اگر ہم اس کے پس منظر میں جائیں تو برادر ذی وقار مشہور مولا کے مصاحب خان جناب ذاکر وسیم عباس بلوچ صاحب نے آج سے چند ماہ پہلے ایک فہرست نشر کی، اور اس فہرست میں 7 کے قریب ذاکرین کے نام تھے جن پہ برادر کا یہ الزام تھا کہ یہ مجالس اعضاء میں مصنوعی گریہ کرنے والے اور ریاکار حضرات جو ہیں ان سے تعاون لیتے ہیں۔ ذاکر وسیم عباس میرے بڑے محسن، میرے بڑے اچھے دوست ہیں۔ میں نے اس وقت بھی ان کے سامنے اپنی گزارشات پیش کی تھی کہ یقیناً اگر آپ کے پاس ان چیزوں کے ثبوت بھی موجود ہیں، لیکن ایسے موضوعات کو نشر کرنے سے فائدے کی زیادہ نقصان ہوگا۔ اس میں میرے پاس بہت سے عوامل تھے کہ دشمن جو ہے سوشل میڈیا پہ ہمارے خلاف ایک بہت نفرت کی مہم کے سلسلے کا آغاز کر چکا ہے، اور جہاں وہ جھوٹی باتوں کو سچ ثابت کرنے کی کوشش میں ہے، وہاں ایسی ہماری طرف سے مہیا کی ہوئی چیزیں ان کی باتوں کو مزید سچا ثابت کریں گی۔ دوسری چیز کہ آپ چند جھوٹا رونے والوں کی وجہ سے حقیقی گریہ کرنے والوں کو ان کی عبادت سے محروم نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ حقیقی گریہ کرنے والے جو ہیں ان کی نظر میں بھی ایک ذاکر کی مجلس پہ رونا جو ہے وہ سوالیہ نشان پیدا کر دے کہ ذاکر کے مصائب میں ہمیں رونا چاہیے یا نہیں رونا چاہیے۔ تو اس میں گریہ کی ایک تاریخ جو ہے وہ مسخ ہو جائے گی۔ اور اہم بات یہ تھی کہ یقیناً یہ ہمارے ہی دوست ہیں، ہمارے ہی بھائی ہیں اور ہمارے ہی ساتھ رہتے ہیں، تو جہاں خدا نے ہمیں نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے اس سے پہلے امر بالمعروف کا حکم بھی دیا ہے۔ ان کو اگر کوئی دوست قابل اصلاح ہے تو اس کی اصلاح کر دینی چاہیے، محبت کے ساتھ تنہائی میں جا کے، اور یہ سنت عائمہ بھی ہے، جب آپ کسی کو تنہائی میں جا کے اس کی کسی غلطی کا احساس دلواتے ہیں تو وہ اپنی غلطی کو فوراً تسلیم کر لیتا ہے اور ندامت اور شرمندگی کا احساس بھی کرتا ہے۔ چہ جائے کہ جب آپ اس کی اس غلطی کو نشر کرتے ہیں تو وہ بجائے اپنی اس غلطی کو ماننے کے اس غلطی پہ ڈٹ بھی جاتا ہے اور اس غلطی پہ دلائل بھی دینے شروع کر دیتا ہے۔ لیکن کیونکہ وہ ان کا فیصلہ تھا، وہ کر چکے تھے، وہ فہرست نشر ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے پاکستان میں موجود مخادیم سے، سینئر خطبہ اور ذاکرین سے یہ گزارش کی کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اور اس تنازع کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور کسی طبقہ کی طرف سے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ اب یہ ابھی حالیہ دنوں میں جو ایک واقعہ رونما ہوا کہ جناب ذاکر سید محمد حسین شاہ صاحب مجلس پڑھ رہے تھے، ایک شخص ضعیف العمر ہے، اس کی ذہنی حالت یا جہالت کی وجہ سے اس نے ممبر پہ آ کے ایک بدتمیزی کی، تو اس بدتمیزی کے بعد پھر ایک اور نیا طوفان سوشل میڈیا پہ برپا ہو گیا۔ تو اس پر میں نے پھر یہ سوال کیا تھا کہ وہاں پر ذاکر موصوف کو اپنا کردار کیا ادا کرنا چاہیے تھا۔ اگر وہ اس حرکت کے بعد ممبر چھوڑ دیتے تو یہ آداب ممبر کے خلاف تھا، اگر اس کا جواب اسی انداز میں دے دیتے تو پھر بھی تقدس ممبر کے منافی تھا۔ تو وہاں ان سے غلطی جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جو ایک قابل مذمت عمل تھا کہ ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی سوز خان تھے، ان کو اس واقعے میں اس شخص کی اس حرکت کے بعد سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ ان کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی تھی، دنیا ان کو دیکھ رہی تھی، انہیں وہاں اپنا منصبی حق، اپنا منصبی کردار ادا کرنا چاہیے تھا، انہیں ممبر کے احترام کو، ممبر کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے تھا۔ لیکن وہ ایک فطری عمل تھا، وہ مسکرائے، یہ یقیناً ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے بعد
مختلف ذاکرین کی طرف سے مذمتی بیانات آنے شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے اس واقعے کی اتنی تشہیر ہوئی کہ شاید وہ واقعہ پہلے اتنا نشر نہ ہوتا، لیکن مختلف ذاکرین کا اس کو بار بار ڈسکس کرنا اس واقعے کو دوبارہ اتنا زندہ کرتا گیا کہ جن لوگوں نے اس کو نہیں دیکھا تھا، جن لوگوں نے اس جسارت کو نہیں سنا تھا، انہوں نے اس کو دوبارہ سنا۔ پھر اس کے بعد ایک سلسلہ چل پڑا۔ اب ان ذاکرین کی طرف سے بھی بیانات آنے شروع ہو گئے اور ادھر سے بھی مذمتی بیانات آنے شروع ہو گئے، کچھ پوسٹ حمایت کی آنی شروع ہو گئی، کچھ مخالفت کی آنی شروع ہو گئی۔ مجھے اس ویڈیو بنانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ اس وقت سوشل میڈیا میدان جنگ بن چکا ہے اور ذاکرین کے محبت کرنے والے حق اور باطل کا مارکا سمجھ کے سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما ہے۔ تو یہاں میں اپنے تمام ذاکرین کو، جتنے بھی ذاکرین ہیں وہ میرے لیے سارے قابل احترام ہیں، میرے لیے سارے ہی مجھ سے کہیں زیادہ قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں۔ میں ان سے گزارش یہ کروں گا کہ ان تمام سلسلوں میں ہم نسل کو دے کیا رہے ہیں، ہمارے آنے والے بچوں کے پاس، ہماری نسلوں کے پاس جا کیا رہا ہے؟ ایک دوسرے کے خلاف نفرت، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا، ان تمام چیزوں کا اصل میں نقصان عزاداری کو ہو رہا ہے، اصل میں نقصان اہل عزا اور اہل ولا کو ہو رہا ہے۔ دشمن تو پہلے ہی آپ کے سر پہ ہے، دشمن تو ہر روز نئی سے نئی سازش کر رہا ہے، سوشل میڈیا آپ کے کنٹرول میں ہے نہیں ہے۔ تو وہاں پر جو واقعہ ہوا اس پہ بہت سے لوگوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ مثلا اگر وہ پاگل شخص تھا، اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی، تو جب وہ ممبر کے قریب آ رہا تھا جو اہل علاقہ اسے جانتے تھے وہ اسے روک لیتے، انہوں نے بھی نہیں روکا۔ اگر وہ چلا ہی گیا تھا اور اس نے جا کے وہ جسارت کر دی تھی تو فوراً ناظم ممبر کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، وہ فوراً ذاکر صاحب کو ہٹاتے، مائک پہ آتے اور اہل علاقہ کو اور کیمرے کے سامنے اس شخص کی ذہنی حالت بتا کے معذرت کا اظہار کر دیتے، یا بانی مجلس مائک پہ آ جاتا۔ ایسا بھی نہیں ہوا۔ پھر جو میرا بھائی لائیو مجلس کو چلا رہا تھا، اسے اس کے لیے 2-4 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ جو ہے اس کو کٹ کرنا کوئی مشکل نہیں تھا، وہ اس کلپ کو نشر ہونے سے روک سکتا تھا، لیکن ان کی طرف سے بھی ایسا نہیں کیا گیا۔ تو جب بہت سے افراد نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تو اس میں صرف ایک شخص کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا دینا یہ بھی خلاف عقل ہے۔ لیکن جب اس کی حمایت میں سلسلہ شروع ہوا تو حمایتیوں نے بھی حمایت میں انتہا کر دی اور مخالفت والوں نے مخالفت میں انتہا کر دی۔ جناب ذاکر مرتضی عاشق صاحب میرے قابل احترام ہیں، سید ہیں، ان کا بیان آ گیا اور ان کے بیان نے اور زیادہ حیرت میں مبتلا کر دیا کہ انہوں نے بجائے اپنے اوپر ہونے والے اعتراضات کو احسن انداز میں ان کو ختم کرتے اور احسن انداز میں ان اعتراضات کا جواب دیتے، انہوں نے ایک نیا اعتراض کا دروازہ کھول دیا کہ بین الحرمین جا کے مجلس پڑھیں اور گریہ کی آہ و بقا کے ساتھ ہم یہ فیصلہ کریں کہ کون بڑا ذاکر ہے۔ تو آپ میں سے کوئی بھی اس نہج میں نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے ممبر پہ آنے والا کون ذاکر بڑا ذاکر ہے۔ اگر آپ گریہ کی زیادتی اور گریہ کی کمی کو کسی کے بڑے یا چھوٹے ہونے کا تصور سمجھیں گے تو معصوم کا وہ فرمان کہا جائے گا کہ ایک مومن کی آنکھ میں مچھر کے پر کے برابر پہ آنسو آ جائے تو اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ آہ و بقا کا بلند ہونا یا کم ہونے کا آپ کے نظر میں معیار ہوگا، معصوم کی نظر میں یہ معیار نہیں ہے۔ تو یقیناً ان کی طرف سے بھی ایسا بیان نہیں آنا چاہیے تھا۔ اب ہر طرف سے جب بیانات آ ہی رہے ہیں تو اب ہمیں کسی ایک سائڈ پہ ہو کے مجھے نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس کی حمایت کرنی ہے، کس کی مذمت کرنی ہے۔ اور ہمارے یہاں معاشرے میں عدم برداشت اور ان رویوں کی اتنی زیادتی ہو گئی ہے کہ ہم مثبت موضوعات پہ تعمیری کردار ادا کرنے کی بجائے منفی موضوعات پہ تنقیدی کردار بہت آسان انداز میں ادا کرتے ہیں۔ تو میری ان تمام ذاکرین سے گزارش ہے جو اس وقت ممبر کو میدان جنگ بنا چکے ہیں، اور وہ اگر آپ کے پاس ممبر پہ آ کے گفتگو کرنے کے لیے موضوعات کی کمی ہے تو آپ بہت سے موضوعات ایسے پڑھیں جس پہ گفتگو ہونا ہے۔ آپ جب مجلس میں آتے ہیں تو وہ عزادار جو اس مہنگائی کے دور میں اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے عزاداری کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے، اس نے پہلے دن ہی ممبر نہیں سجا دیا، وہ درخواست لے کے مختلف تھانوں میں گیا ہے، وہ عدالتوں میں گیا ہے، وہ کچہریوں میں گیا ہے، اسے مجلس کے بعد بہت سی قانونی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ ممبر پہ آئے ہیں تو آپ گاڑی سے اتر کے صرف ممبر پہ گئے، آپ نے اس بانی مجلس سے اس کی تمام ان پریشانیوں کو نہیں پوچھا جس کا سامنا کر کے وہ یہ صف اذا بچھا رہا ہے۔ آپ ان موضوعات پہ بات کریں، آپ شیعہ جبری گمشدگیوں پہ بات کریں، آپ نصاب کی تبدیلی پہ بات کریں، آپ آئے روز شیعہ عقائد پہ ہونے والی بکواسات پہ بات کریں، آپ اپنا تعمیری کردار ادا کریں۔ یقیناً یہ تمام موضوعات جو ہیں وہ ابھی باقی ہیں۔ آئے روز سوشل میڈیا پہ آپ کے مذہب پہ اعتراض ہو رہا ہے، آئے روز سوشل میڈیا پہ کوئی نہ کوئی گستاخی ہمارے عقائد کے خلاف ہو رہی ہے، آپ ان پہ بات کریں۔
اگر آپ کے پاس موضوعات نہیں ہیں تو آپ ان چیزوں پہ بات کریں جس کی وجہ سے قوم، مذہب، ملت کو کوئی فائدہ ہو، ہماری نسلوں کو کوئی فائدہ ہو، عزاداروں کو کوئی فائدہ ہو. اور رہ گئی جناب سیدہ کو خوشنودی کی بات کہ جناب سیدہ کس پہ راضی ہیں، تو یہ معاملہ جناب سیدہ پہ چھوڑے، یہ معاملہ کریم کربلا پہ چھوڑے کہ امام حسین کس پہ راضی ہیں، جناب سیدہ کس پہ راضی ہیں. ایک ذاکر کا دوسرے ذاکر کی مجلس پہ آ کے اس کے بڑے نام کی وجہ سے ناراض ہو کے واپس چلے جانا، ایک ذاکر کا دوسرے ذاکر کو وقت دینے پر وہاں سے اٹھ کے چلے جانا، ان تمام چیزوں سے بھی جناب سیدہ ناراض ہوتی ہیں. تو یقیناً اگر آپ اپنی ذاتی دشمنی کو آل محمد کی دشمنی میں ڈھال دیں گے تو یہ خلاف عقل بھی ہے اور اس کی مذمت بھی ہونی چاہیے. تو اب تمام میری گفتگو آج کی جو ہے وہ کسی ایک کے حق میں نہیں ہے، کسی کی مخالفت میں نہیں ہے. یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ وسیم عباس بلوچ ہوں، چاہے وہ باقی ذاکرین ہوں، ہر کوئی اپنا کہیں نہ کہیں نقطۂ نظر جو ہے وہ ٹھیک رکھتا ہوگا، لیکن اس نقطۂ نظر کا اظہار جو ہے وہ غلط انداز میں ہو رہا ہے. وہ اپنی رائے کو ناقص انداز میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، چاہے وہ ان میں سے کوئی بھی ہو. تو میرے لیے یہ سارے قابل احترام ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ اگر اس میں اپنا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو میری نظر میں جناب ذاکر سید زرگام آباد شاہ صاحب، جناب سید مشتاق حسین شاہ صاحب، جناب ذاکر سید ذریت عمران شیرازی صاحب، جناب ذاکر سید علی رضا بخاری داؤد خیل صاحب اور قبلہ کعبہ سرکار علامہ سید ریاض حسین رضوی صاحب، یہ سادات عظام، اور جناب ذاکر ملک غلام جعفر دیار صاحب، یہ 5 یا 6 افراد جو ہیں یہ کسی ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں. اور یہ بزرگ ذاکرین بھی ہیں، انہوں نے ایک عہد گزارا ہے ممبر میں. یہ ان تمام ذاکرین کو بٹھا کے ان کے اختلافات کو ختم کرانے میں اپنا کردار ادا کریں. اگر آپ خاموش رہیں گے تو آپ کا خاموش رہنا بھی اس جرم میں شامل ہونے کے مترادف ہوگا. تو جو پاکستان میں اس وقت موجود افراد ہیں وہ اپنا اپنا کردار ادا کریں. یقیناً یہ سارے ہی ذاکرین ہمارے اپنے ہیں، یہ سارے ہی ہمارے لیے قابل احترام ہے. انہوں نے سلسلہ ادا کو آگے لے کے چلنا ہے. یہ اپنا اپنا کردار احسن انداز میں اپنے اپنے لہجے میں ادا کر رہے ہیں. تو ہمیں انہیں ایک دوسرے کو دور کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے قریب کرنا چاہیے. میری ان تمام بزرگ ذاکرین سے دوبارہ گزارش ہے کہ میں ملتمس ہوں آپ کی بارگاہ میں کہ آپ کسی ایک جگہ پہ بیٹھ کے ان تمام ذاکرین کے اختلافات کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. اور میرا یقین ہے کہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اس قدر نفرتیں نہیں بڑھی کہ یہ ان تنازعات کو، ان اختلافات کو ختم نہ کر سکیں. اور میری ان تمام ذاکرین سے بھی ایک چھوٹا بھائی ہونے کی حیثیت سے گزارش ہے کہ اگر اس معاملے پہ بزرگ ذاکرین سنجیدگی سے نوٹس لے لیتے ہیں تو آپ اپنی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیجیے گا. آپ جناب سیدہ کی خوشنودی کے لیے اور اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے ایک دوسرے کو تسلیم کیجیے گا، ایک دوسرے کو قبول کیجیے گا. مولا ہم تمام کا حامی و ناصر ہو. ہمیں وارث زمانہ کے آنے سے پہلے اس سلسلہ ادا کو بہتر انداز میں نسلوں کے حوالے کرنے کی طاقت عطا فرمائے. اللہ میرے ملک، میری قوم، میرے وطن، میری نسلوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم یا علی السلام.